تمہارا شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان شان رمضان شان رمضان شان رمضان شان رمضان۔ خوش آمدید ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا ایک مرتبہ پھر بزم علماء میں ملک پاکستان کے مستند علماء کرام مفتی محمد سہیل نظام جدید صاحب، مفتی حسن نوید نیازی صاحب، مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب، تینوں احباب کا خیر مقدم ہے۔ آج کی اس نشست میں انشاءاللہ فقہی سوالات و جوابات کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، اور ہم کسی نہ کسی موضوع پہ روزانہ کی بنیاد پہ بات کر رہے ہیں، نماز، روزہ، وضو، اور یہ ہمارے موضوعات اس لیے ہیں کہ انسان بندگی کی طرف راغب رہے، اس کی توجہات کا مرکز رب کی اطاعت اور رب کی خوشنودی رہے، اور اسے یہ پتہ ہو کہ مجھے ہمہ وقت اپنے رب کے حضور اس کی بندگی میں رہنا ہے، اس کے تابع رہنا ہے، کیونکہ اسلام میں جو ڈکٹیٹرشپ کا کانسیپٹ ہے وہ صرف اور صرف اللہ کو زیبا ہے، بادشاہی نظام صرف رب کا ہے، اس کے آگے کوئی بات نہیں ہوگی، اندھی تقلید ہے اللہ اور اس کے رسول کی۔ تو اس لیے ہم چونکہ رب کے پیدا کیے گئے رب کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور زندگی بھر جب ہم اس ایمان کے ساتھ جئیں گے کہ ہمیں والبعث بعد الموت کا ایک سلسلہ ہے، مرحلہ ہے، تو ہم کبھی رب کی بندگی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ وفا کی میں نے بنیاد آج زیر آسماں رکھ دی، وہیں کعبہ سرک آیا جبھی میں نے جہاں رکھ دی۔ بندگی ایسی ہونی چاہیے، شیوائے بندگی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا، ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تصور میں تیرا رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں، تصور میں تیرا رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم کچھ اور فقہی اور شرعی نوعیت کے سوالات سے آغاز کریں گے پروگرام کا، اور انشاءاللہ اسی کے ساتھ مفتی محمد سہیل نظام جدید صاحب اور جناب مفتی حسن نوید نیازی صاحب میرے ساتھ رہیں گے۔ میں حضرت پہلے ایک کمپلیکیشن ہے، سوال ہی ہے کہ غروب آفتاب کا جو مرحلہ ہوتا ہے اور اس طرح کے جو جن میں آپ فرماتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں قریب وقت ہو تو نہیں، اس سے قبل اور اس کے بعد کے جو نوافل کے بارے میں کہا جاتا ہے، اکثر سوال ہوتا ہے، اس سے ریلیٹڈ کیا حکم ہے قرآن و سنت کی روشنی میں؟ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اچھا سلمان بھائی، یہ بہت ہی اہم سوال ہے، کیونکہ عام طور پر نا ان موضوعات پر گفتگو نہیں کی جاتی، اسے چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھ کر چھوڑ دیا جاتا ہے، اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بعض اوقات نمازوں میں خرابی کا باعث بن جاتی ہیں، جس کی وجہ سے نمازوں کی برکتیں، وضو کی برکتیں ہمیں نہیں ملتی، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ جو سوال آپ نے کیا ہے نا، بیسیکلی 3 اوقات ایسے ہیں کہ جن میں کوئی بھی نماز سجدے والی نماز پڑھنا مکروہ ہے، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ بالکل جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اچھا جی وہ کون سا وقت ہے؟ ایک طلوع آفتاب کا وقت۔ اچھا، طلوع آفتاب کا وقت آپ یوں سمجھ لیں کہ جب فجر کی نماز کا وقت مکمل ہوتا ہے نا، اب جو وقت آ چکا ہے یہ طلوع آفتاب کا ہے، اس میں وہاں سے لے کر 20 منٹ تک، اچھا دورانیہ 20 منٹ کا دورانیہ 20 منٹ ہے، اس میں کوئی بھی سجدے والی نماز آپ ادا نہیں کر سکتے۔ اچھا ٹھیک ہے، سجدہ تلاوت بھی ادا نہیں کر سکتے۔ صحیح۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک وقت ہے غروب آفتاب کا، یہ طلوع آفتاب کا ایک وقت ہے غروب آفتاب کا۔ غروب آفتاب مینز اب یوں سمجھ لیں کہ جب عصر کی نماز کے آخری 20 منٹ رہ جاتے ہیں نا، صحیح، وہ 20 منٹ غروب آفتاب تک، یہ پورا وقت غروب آفتاب کا ہے، اس میں بھی کوئی سجدے والی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اچھا جی، اس کا حکم بھی سیم ہی ہے؟ جی ہاں، علاوہ اس کے کہ اس دن کی عصر اگر باقی ہے، اچھا اس دن کی عصر نماز، یہی اس دن کی عصر اگر باقی ہے تو وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کی عادت بنانا منع ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ روز، بھائی بات تو یہاں تو یہ ہے نا کہ ایک مرتبہ اگر آپ نے فلیکسیبلٹی لے لی، آپشن لے لیا، رخصت لے لی، اس کے بعد عادت بنا لی، عادت نہیں بنانی، ان کیس ہو جائے تو وہ وہاں نماز پڑھ لے، لیکن اس کی عادت بنائے گا تو گناہگار ہوگا۔ تیسرا وقت ہے زوال کا۔ زوال کا وقت یوں سمجھ لیں کہ جب زہر کا وقت شروع ہوتا ہے نا، اس سے پہلے 35 سے 40 منٹ یہ زوال کا وقت ہے۔ اس وقت سے لے کر جب زہر کا وقت شروع ہوتا ہے وہاں تک بھی کوئی سجدے والی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اچھا، اس میں سجدہ تلاوت بھی نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ اگر رات سے نماز جنازہ پڑھا ہوا ہے
تو انتظار کر کے اس وقت نہیں کر سکتے. ہاں اسی وقت آ جائے تو پڑھا سکتے ہیں. قرآن کی تلاوت بھی بہتر یہ کہ نہ کرے, کر لیا تو گناہگار نہیں ہوگا, لیکن بہتر یہ کہ نہ کرے. اب ان اوقات میں جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ شیطان جو ہے طلوع آفتاب کے وقت, غروب آفتاب کے وقت, زوال آفتاب کے وقت دخل اندازی کرتا ہے اور اپنے ماننے والوں سے گویا کہ کہتا ہے کہ یہ سارا میری وجہ سے ہو رہا ہے, اس وجہ سے اس وقت نماز پڑھنا منع ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے یعنی طلوع آفتاب کے ساتھ اس کے سینگ طلوع ہوتے ہیں, یہ بھی کہا جاتا ہے, لیکن بہرحال اس کی دخل اندازی ہوتی ہے. اب کچھ اوقات ایسے ہیں کہ جن میں حرام تو نہیں ہے سجدے والی نماز, لیکن مکروہ ضرور ہے, نفل نماز مکروہ ہے. مثال کے طور پر آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ جو مغرب سے پہلے کا وقت ہے نا, یعنی عصر کی نماز کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک, یہاں بھی نوافل ادا کرنا مکروہ ہے. اچھا جی نوافل ادا کرنا مکروہ ہے. قضا ادا کر سکتا ہے یا نہیں, تو قضا بہتر یہ ہے کہ مسجد میں ادا نہ کرے. بھئی مسجد میں ادا کرے گا تو سب کے سامنے ہوگا نا کہ نفل تو پڑھ نہیں سکتا, نفل تو پڑھ نہیں سکتا, تو یہ ہو نہ ہو یہ قضائی ہوگی. تو قضا اپنے گھر میں ادا کر سکتا ہے, مسجد میں ادا نہ کرے. اچھا, اسی طریقے سے اس وقت میں نماز جنازہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن نفل نماز جو ہے وہ مکروہ ہے. اسی طریقے سے اب اذان مغرب ہو چکی ہے, اذان مغرب کے بعد سے لے کر مغرب کی نماز جو پڑھتے ہیں یہاں تک بھی ہمارے احناف نے یہ لکھا ہے کہ نفل نماز جو ہے وہ مکروہ ہے. ہاں ابن حمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے, علامہ ابن حمام نے یہاں پر 2 رکعت کی تخفیف ضرور کی ہے, لیکن باقیوں کے نزدیک اس میں نوافل پڑھنا مکروہ ہے. خدا نہ خواستہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن مکروہ ہے تو نہیں کرنا چاہیے. تو یہ اوقات ایسے ہیں کہ ان میں نفل نماز مکروہ ہے. بالکل ٹھیک مصعب, اچھا کیا آپ نے تفصیل سے سارے پوائنٹس دے دیے کہ کیا جائز ہے اور کیا کراہیت ہے اور کیا حرام تک لے کے جاتا ہے. مفتی حسن نوید نیازی صاحب مجھے بتائیے گا, نماز کے بعد جو مسنون دعاؤں کا سلسلہ ہے, قرآن مجید فرقان حمید کی اکثر دعائیں جو ہیں وہ بتائی جاتی ہیں, تو ان کی ذرا تفصیلات کی طرف ذرا ہمیں لے کر آئیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. دیکھیں کئی احادیث اور آثار اس بات پر دال ہیں کہ حضور جان عالم علیہ السلام نماز کے بعد دعا مانگا کرتے تھے, اور صحابہ کرام علیہم رضوان بھی نماز کے بعد دعا مانگا کرتے تھے. انہی احادیث اور آثار کو سامنے رکھ کر فقہاء کرام نے یہ استدلال فرمایا ہے کہ نماز کے بعد دعا مانگنا سنت مستحبہ ہے, اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا بھی ثابت ہے نماز کے بعد, تو نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا بھی سنت مستحبہ ہے. تو بعض لوگ جو نماز کے بعد دعا نہیں مانگتے یا یہ تصور دیتے ہیں کہ نماز کے بعد دعا مانگنا بدعت ہے, تو ایسا نہیں ہے. نماز کے بعد دعا مانگنا بدعت نہیں ہے, فرض نماز کے بعد دعا مانگنا سنت ہے اور سنت مستحبہ ہے. ہاں سنت مؤکدہ نہیں ہے, سنت مستحبہ ہے, احادیث اور آثار سے ثابت ہے. مختلف دعائیں حضور جان عالم علیہ السلام سے منقول ہیں. صحیح. اور جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, سورہ علم نشرہ کے اندر, سورہ انشراح, اس آیت کی تفسیر کے اندر 2 قولوں میں سے ایک قول حضرت عبداللہ بن عباس کا جو قول ہے وہ قول ہی یہ ہے کہ یہاں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ سے مراد ہی یہ ہے. فرغتہ سے مراد ای فَإِذَا فَرَغْتَ مِن صَلَاتِكَ, جب تم اپنی نماز سے فارغ ہو جاؤ. فَانْصَبْ ای بالغ فی الدعاء وَسَلْ حَاجَتَكَ, فنصب مصروف ہو جاؤ. کس چیز میں مصروف ہو جاؤ؟ یعنی دعا میں مبالغہ کرو اور اللہ سے اپنی حاجت طلب کرو. تو اس آیت کی تفسیر سے بھی یہی مفہوم نکلتا ہے. اور خود سنن ترمذی کی, جامع ترمذی کی روایت ہے جس کے اندر حضور جان عالم علیہ السلام سے پوچھا گیا ای الدعاء اسمع, کون سی دعا زیادہ سنی جاتی ہے, جو اللہ کے یہاں زیادہ مقبول ہے, زیادہ جلدی قبول ہوتی ہے. تو آپ نے 2 وقت ارشاد فرمایا جوف اللیل الآخر, رات کے آخری حصے میں جو دعا مانگی جاتی ہے وہ, فرمایا دبر الصلوات المکتوبات, فرض نمازوں کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے فرمایا یہ. یعنی یہ دعائیں وہ ہیں, خود حضور جان عالم علیہ السلام کا اپنا فرمان موجود ہے کہ یہ سب سے زیادہ سنی جانے والی دعائیں ہیں, سب سے زیادہ قبول ہونے والی اوقات. تو نماز کے بعد دعا مانگنا تو سنت سے ثابت ہے. اچھا اب ایک سیکنڈ, اس میں تھوڑی سی میں انٹرپٹ کر کے پوچھنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا لیکن مستحبہ, جی موقدہ نہیں.
تو اس حوالے سے اگر کوئی نماز کے بعد دعا نہیں بھی کرتا، نماز کے بعد کوئی اگر دعا نہیں بھی مانگتا تو گناہ گار نہیں ہوگا، ٹھیک کیونکہ ہے، جو سنت مستحبہ یہ کا مسئلہ ترک ہے، صحیح، سنت مستحبہ کا ترک گناہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، سنت مؤکدہ کا ترک جو ہے وہ اطاعت ہوتا ہے، کبھی کبھار کیا تو، اور بار بار کیا عادت بنا لی تو گناہ گار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جبکہ سنت مستحبہ کے ترک میں ثواب سے محرومی ضرور ہوتی ہے لیکن گناہ نہیں ہوتا. آپ فرما رہے تھے دیگر کتب میں پھر بالکل. ارشاد فرمائیں. اور جو ہے جو دعائیں منقول ہیں مختلف طرح کی، ان میں سے چند میں بطور مثال ذکر بھی کر دیتا ہوں. بتائیے. ایک دعا تو یہ ہے کہ حضور جان عالم علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے معاذ احبک، میں تم سے محبت کرتا ہوں. تو حضرت معاذ نے بھی آگے سے عرض کیا، بے ابی انتا، میرے والد آپ پہ فدا، میری والدہ آپ پہ فدا، بے ابی انتا و امی، اور میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں. تو حضور جان عالم علیہ السلام نے فرمایا، اوصیک یا معاذ، اے معاذ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، لا تدعنا فی دبری کل صلاۃ ان تقول اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے معاذ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد یہ کلمات کہنا نہ چھوڑنا، یہ دعا مانگنا نہ چھوڑنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر پر، اپنے شکر پر اور اپنی حسن عبادت پر، یعنی اس پر میری مدد کر، یعنی مجھے اس کی توفیق دے. یہ حضور جان عالم علیہ السلام نے ان کو باقاعدہ تعلیم فرمائے ہیں. پھر ایک حدیث مبارک یہ ہے جو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے منقول ہے کہ حضور نے ان سے فرمایا تھا، تو انہوں نے ذکر کیا کہ حضور نے یہ کلمات تعلیم فرمایا کہ یوں کہو، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وانت عالم به منی، انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. ایک حدیث مبارک میں یہ فرمایا، اللہم لا مانع لما آتیت ولا موتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. تو یہ اور بھی کلمات ہیں، اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. یہ حضرت صبحان سے روایت ہے، اور کلمات بھی سے منقول ہیں، میں نے بطور مثال چند کا ذکر کیا. ماشاءاللہ، بہت خوب اور بہت خوبصورت آپ نے کلام فرمایا. میں مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ نماز کے بعد کون سے اوراد، وظائف جو ہے وہ مستحب ہیں، مستجاب ہیں، کہ جن کو پڑھنا چاہیے، جو جن کی اثر انگیزی زیادہ ہے، جو ثابت ہیں روایتوں میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ذکر کی تلقین فرمائی ہے، صحیح، اور اہل ایمان کو حکم دیا کہ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والوں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح و شام اللہ کی پاکی کو بیان کیا کرو. پھر جہاں تک تعلق ہے نماز کی ادائیگی کے بعد ذکر و اذکار کی، تسبیحات کی، تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ، نماز ادا کر چکو، تو اللہ کا ذکر کرو، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، پہلو بدل کر اللہ کا ذکر کرو. اسی طرح سورہ جمعہ میں خاص طور پر ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کہ جب نماز جمعہ کی ادائیگی سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کا فضل تراش کرو، زمین میں پھیل جاؤ اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. ان آیات بینات سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کی ادائیگی کے بعد اللہ کا ذکر کرنا، یہ خود قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا ذکر موجود ہے. یعنی نماز تو ہے ہی اللہ کا ذکر، لیکن اللہ پاک نے اس نماز کی ادائیگی کے بعد بھی مزید فرمایا کہ ذکر ختم نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ذکر کی کثرت اور مداومت اس کے اوپر کرنا چاہیے. تو قرآن مجید فرقان حمید سے روشنی ملتی ہے کہ نمازوں کی ادائیگی کے بعد ذکر و اذکار و تسبیحات کے لیے بیٹھنا چاہیے، اس کے اندر مشغول ہونا چاہیے. صحیح. جہاں تک تعلق ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معمول کو اور آپ کی سنت کا، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں صحابہ کرام کو مختلف تسبیحات بھی ارشاد فرمائیں، اور خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی رہا. جیسے فرض نماز کی ادائیگی کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا کہ استغفار 3 مرتبہ کہنا، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اور آپ نے صحابہ کو تلقین اور ترغیب بھی ارشاد فرمائی کہ نماز کی ادائیگی کے بعد آیت الکرسی پڑھنا، اور فرمایا کہ جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کا معمول بنا لے تو پھر جنت میں داخلے اور اس کے درمیان صرف اور صرف موت حائل ہے. یعنی اس کی مداومت جو ہے اسے جنت میں داخلے کے لیے آسانی عطا فرما دیتی ہے. اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ بھی منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب نماز پڑھ لو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو. ایک روایت یہ بھی ہے کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر،
اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہہ لیا کرو. تو یہ وہ اوراد و وظائف ہیں، وہ تسبیحات ہیں جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے منقول ہیں. اس سے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے بعد یہ تسبیحات پڑھی اور صحابہ کو سکھائیں تو اس سے کم شرعاً ایک اجازت ملتی ہے کہ نماز کے بعد ذکر و اذکار کرنے کی اجازت ہے. اس اجازت سے ہی بزرگان دین نے کچھ چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا کہ بھئی یہ چیزیں اگر شامل کر لی جائیں تو یہ بھی باعث برکت اور ثواب ہیں. تو اس طرح اوراد و وظائف کو پڑھنا نماز کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی رہی، صحابہ کرام کا طریقہ بھی رہا اور بزرگان دین کا طریقہ بھی رہا ہے. بالکل ٹھیک مفتی صاحب، بہت خوب. جی حضرت. یہ عرض کروں گا جی کہ کچھ اور بھی اوقات ہیں کہ جس میں نفل نماز مکروہ ہے. اچھا، جیسے جیسے جب صبح صادق ہو جائے ٹھیک ہے تو اس کے بعد سے لے کر طلوع آفتاب تک فجر کی سنتوں کے علاوہ دوسرے نوافل نہیں پڑھ سکتے. اچھا جی جی، ٹھیک ہے قضا نماز گھر میں پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جب خطبہ جمعہ ہو رہا ہو تو اس وقت بھی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے، مکروہ ہے. اچھا، عیدین کی نماز سے پہلے اور عیدین کی نماز کے بعد بھی، اچھا بعد میں گھر میں پڑھ سکتے ہیں لیکن مسجد میں نفل نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن عیدین سے پہلے نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. یہ اچھا ہوا وضاحت ہو گئی. یہ صاحب ظاہر ہے یہ جو لوگ توجہ رکھتے ہیں عبادات میں ان کے لیے انٹرسٹنگ ہوتے ہیں سبجیکٹس، بڑی ضروری ہیں یہ باتیں. انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں کب پڑھنا ہے کب نہیں پڑھنا، کیونکہ عبادت کی عادت بھی اس کے معمولات کے ساتھ اور اس کے ظاہر ہے ٹائم ڈیوریشن کے ساتھ، ٹینٹیٹیو نمبرز کے ساتھ ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ انسان کو معلوم ہی نہ ہو. بہت اچھا کیا آپ حضرات نے آگہی فراہم کی. لائیو ٹیلی فون کالز ہیں، آپ لوگ نوٹ کیجئے گا سوالات مفتیان کرام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرے 3 سوال ہیں. جی پوچھئے. پہلا سوال یہ مفتی سہیل صاحب سے کہ پہلے تو السلام علیکم ان کو. تو پہلا سوال یہ کہ میں نے تراویح نہیں پڑھ سکتی پیشاب کی وجہ سے نا، جی تو کیا حکم ہوگا؟ میں کمر میں انتہا کے درد میں بیٹھ نہیں سکتی، بس لیٹ سکتے، روزے میں رکھ رہی ہوں تو تراویح نہیں پڑھ سکتی. اچھا. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ سید صاحب میں نے معذور ہوں، تو میں ماں باپ کی خدمت کرنا چاہتی ہوں لیکن ماں باپ مجھے خود سنبھالتے ہیں، تو میرے میں وہ جذبہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت کروں. ہاں، میں اپنی بہن کے اس جذبے کو سلام کرتا ہوں کہ وہ کہتی ہے کہ میرے ماں باپ مجھے معذوری کی وجہ سے، کیونکہ میں معذور ہوں تو وہ مجھے خود سنبھالتے ہیں، جبکہ میں ان کی خدمت کرنا چاہتی ہوں. میں چاہتی ہوں میں صحت مند ہوں اور اپنے ماں باپ کی خدمت کروں، لیکن وہ مجبوری ہے میری خدمت کر رہے ہیں. تو یعنی کہ ان کو یہ اچھا نہیں لگ رہا کہ ماں باپ میری خدمت کریں. اللہ مجھے صحت دے دے میں ان کی خدمت کروں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب کرے اور آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں. اور ہم سب کو اپنے ماں باپ، سب سے بڑا پیر ماں اور باپ ہوتے ہیں، والدین ہوتے ہیں، یاد رکھنا. ان کے بعد ہوتا ہے کوئی ہوتا ہے تو سب سے پہلے ان کی خدمت کر لو، سب سے پہلے ان کی دعائیں لے لو. جو ماں باپ کا ہو گیا سب اس کے ہو جاتے ہیں، جو ماں باپ کا نہیں اس کے ہاتھ کچھ نہیں ہوتا. بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات. اتنا ہمارا اتنا تمہارا شان رمضان.